حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ زندہ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو گود لے کر پرورش کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ وہ خاتون بہت حسین و جمیل اور باروب تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں آیا کرتی تھی اور اسے نصیحت کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کی وقتاً فوقتاً بادشاہ کی خدمت میں آمد و رفت کو دونوں قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی محبت ان دونوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی اور وہ اسے اندر ہی اندر دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار کر دیا اور اسے یہ باورہ کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت پیار اور محبت کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عشق کو تم قبول کرو گی۔ مگر اس پاک باز خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے طرح طرح سے اسے بہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دام فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی تو انہوں نے جھنجھلا کر بادشاہ کے روبرو شکایت کر دی کہ جو عورت آپ کو آ کر نصیحت کیا کرتی ہے، اس نے غلط کام جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت اور نجابت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا، تم دونوں کی شہادت قابل قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنساری کا حکم دے دیا۔ شہر میں یہ منادی کرا دی کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اس عورت کی سنساری کا حکم دے دیا تھا، مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ایک خاص وزیر سے پوچھا، کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کی، اب جبکہ شہر میں اس کی سنساری کی منادی کرا دی گئی ہے اور سنساری کا فیصلہ آپ ہی کے قریبی 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنساری کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے میں کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تیسرے دن، جو کہ اس عورت کے سنسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ وزیر گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم کھڑا ہو کر ان بچوں کا کھیل دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا، اے بچوں، آؤ میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے 2 لڑکوں کو قاضی اور ایک کو عورت بنایا۔ دونوں قاضی لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا سامنے کھڑے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے لڑکے سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلاں جگہ لے جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر کہا، سچ بتا ورنہ قتل کر دوں گا۔ تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں غلط کام کی گواہی دیتا ہے؟ قاضی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے غلط کام کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کب؟ قاضی نے جواب دیا، فلاں جگہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا، اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا لاؤ۔
لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے قاضی سے کر چکے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام زور سے اللہ اکبر پکار اٹھے۔ پھر وزیر نے سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا اور بادشاہ نے حضرت دانیال کی طرح دونوں قاضیوں کو بلایا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور پاکیزہ خاتون کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا۔